دل کے احکام جاننے کی ضرورت و اہمیت۔ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی اصلاح ضروری ہے۔ نمبر 1، عقائد و نظریات، یعنی بندے کا کوئی عقیدہ ایسا نہ ہو جو اسے کفر یا گمراہی تک پہنچا دے۔ نمبر 2، اقوال و افعال، یعنی انسان کی گفتگو، کردار اور اعمال شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں۔ نمبر 3، قلبی کیفیات، یعنی بندے کا دل ان عمدہ اوصاف سے آراستہ ہو جنہیں قرآن و سنت میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان مذموم صفات سے پاک ہو جن سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ قرآن و سنت میں جس طرح بعض ظاہری اعمال کو فرض قرار دیا گیا ہے اور کچھ کو حرام، اسی طرح دل میں بعض اوصاف موجود ہونے کو فرض و لازم قرار دیا گیا ہے اور بعض کو حرام و ممنوع۔ مثال کے طور پر یہ فرض ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، رضا الہی پر راضی رہنا، اخلاص، عاجزی، خشوع و خضوع، اچھا گمان اور خیر خواہی وغیرہ اوصاف حمیدہ موجود ہوں۔ اس کے برعکس تکبر، حسد، بخل، لمبی امید، بدگمانی، دین میں سستی، ناشکری، لالچ، دنیا کی محبت، عزت و منصبت اور شہرت کی طلب، مسکینوں کو حقیر سمجھنا اور بے صبری وغیرہ مذموم صفات کا دل میں ہونا حرام اور سخت گناہ ہے۔ پھر یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ جس طرح ظاہری اعمال کے فرائض و محرمات کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اسی طرح دل سے متعلق فرائض و محرمات کو سیکھنا بھی فرض عین ہے، بلکہ دل کی اصلاح کا اہتمام زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق دل سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، جبکہ دل بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص پابندی سے نمازیں پڑھتا ہے مگر اس نے کبھی نماز کے فرائض و واجبات وغیرہ نہیں سیکھے، تو ممکن ہے کہ کئی سالوں بعد اسے پتہ چلے کہ فلاں غلطی کی وجہ سے میری نمازیں ادا ہی نہیں ہوئی۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور معلوم ہونے پر اسے شدید پریشانی ہوگی۔ بلکہ اسی طرح کوئی شخص کثرت سے نیک اعمال تو کرتا رہے مگر قلبی فرائض، بیماریوں اور ان کے علاج سے ناواقف رہے تو ممکن ہے کہ ایک وقت آنے پر اسے احساس ہو کہ مثلا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیاں قبولیت کے لائق نہیں، یا تکبر اور لمبی امید نے اسے جہنم کے راستے پر ڈال دیا۔ یقیناً یہ بڑا خسارہ ہوگا اور حقیقت معلوم ہونے کے بعد بڑی شرمندگی ہوگی۔ باطنی امور کو سیکھنا اور ان کا اہتمام کرنا ظاہری اعمال کے بجا لانے سے اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ اگر دل برے اوصاف سے آلودہ ہو تو ان کی نحوست انسان کو ظاہری عبادات سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ مثلا ایک شخص نمازیں پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو مگر ریاکاری یا خود پسندی میں مبتلا ہو تو یہ اندیشہ ہے کہ ان تباہ کن بیماریوں کی وجہ سے اسے نماز روزے سے بھی محروم کر دیا جائے۔ بلکہ اگر باطنی امور کا علم نہ ہو تو بعض اوقات بندہ گناہوں پر مشتمل کاموں کو اپنی نادانی کی وجہ سے بھلائی اور خیر سمجھ لیتا ہے۔